ہماری یہ تحریک جس میں ہر طبقے کا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی دکان چلانے والا، کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی کاشتکاری کرنے والا، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہو نا یہاں پہ، بولو تو صحیح، اپنی دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے، اور ہر ایک کے دل میں کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اس کمینی عورت نے، اور ہمیں درد بڑا ہے کہ اسے کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی مولوی ہو کے بڑی میٹھی میٹھی تقریریں کرنے والا اور آخرت کے ذکر پر آنسو بہانے والا اور حوروں اور جنت کے تذکروں میں مست ہو جانے والا یہ بیان دے دے اخبار کے اندر کہ اس نے تو توہین کی نہیں تھی، تو اس کے اندر بھی کوئی غیرت نام کی چیز ہے؟ ریڑھی لگانے والے کو تو غیرت آ گئی، کاشتکاری والے کو تو غیرت آ گئی، دکانداری والے تو غیرت آ گئی، مگر اس پرہیزگاری والے کے دعوے دار کو تو غیرت نہ آئی۔ پہچانو ایسے لوگوں کو، سچ کہا تھا مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی، یعنی اندر سے چور ہیں اور ظاہر میں رہبر ہیں، یہ رکھوالے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی ہم تبلیغ کر دیں گے، لیکن حقیقت میں چور ہیں۔ یہ میرے پاس کل کا اخبار ہے، پاکستان، پوری پاکستان کی بستی گونج رہی تھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے، چوک چوک میں ہزاروں عاشقان رسول اپنے طور پر نکل کے بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ ان کا ڈائریکٹ تنظیم سے رابطہ نہ بھی ہو، ان کا عشق تھا، ایمان تھا، لیکن ایسے ماحول میں جب دوسری طرف سے لبرل ٹولہ بول رہا تھا، بک بک کر رہا تھا، اور فیک پوسٹیں جو پرانی کبھی کسی ٹینکر کے جلنے کی تھی وہ تصویریں دکھا رہا تھا، اور اس مقدس مشن کے لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، ایسے میں طارق جمیل کا یہ بیان اخبارات میں چھپا۔ طارق جمیل کا یہ اخبار پاکستان ہے کل کا، اس کا فرنٹ پیج، تم حیران رہ جاؤ گے، اگر اخبار میرے پاس نہ ہوتا تو شاید کتنے لوگ ہیں جو مجھ پر اعتماد کرنے کے باوجود کہتے کہ پتہ نہیں اب ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ میں اس واسطے اخبار تمہارے سامنے رکھ کے کل کا چیک کر سکتے ہو، اور اس میں واضح ہیڈنگ ہے، کیا لکھا ہے؟ آسیہ بی بی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، مولانا طارق جمیل۔ اب یہ ایک سرخی ہے، دوسری اندر چور کیا ہے؟ اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے اہل محبت کو ڈسنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر توہین اس نے کی ہوتی تو میں سب سے پہلے باہر نکلتا۔ تو اس سے پوچھو جو حلف نامہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا اس وقت تو کس بل میں داخل تھا، اور جس وقت گیرٹ ولڈر کا مسئلہ تھا کیا اس توہین کو تو نے توہین نہیں سمجھا؟ کیا اس وقت تو نکلا ہے؟ اپنی سستی، اپنی بغیرتی اور اپنی بے دینی اور بے حمیتی کو چھپانے کے لیے تم ایک ملزمہ کو پناہ دے رہے ہو اور اس کے وکیل بن رہے ہو۔ وکیل صفائی کو اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور دیکھو جب شمار تو یہ مذہبی طبقے میں ہوتا ہے نا،
بلکہ یہ تبلیغی جماعت والے عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دعوے دار ہیں دین کے. جب ان کا لیڈر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بیان دے تو بتاؤ اس کا نقصان دین کو کتنا ہے. جو لبرل ٹولہ وہ تو ویسے ہی بک بک کر رہا ہے. تو کہیں گے دیکھو دیکھو جو صحیح مولوی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہی غلط, صحیح مولوی نے تو یہ بات کی. اور پھر طارق جمیل کے بیان پر امریکہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. ڈانڈے کہاں ملتے ہیں, بلا وجہ ڈالر نہیں دیے جاتے. ایسے موقعوں پہ وہی چابی دیتے ہیں کہ دیکھو پوری امت اٹھ کھڑی ہوئی ہے, تم بٹھاؤ. اور اگر اوباما بٹھانے آئے تو مسلمان کہیں گے پلید اوباما اور پلید ٹرمپ ہمیں بٹھاتا ہے. اور اگر داڑھی کے روپ میں طارق جمیل بٹھانے آئے تو یہ پھر کتنا سخت عملہ ہے. عام یہودی نصرانی کو تو ہر بندہ بھاپ جائے گا کہ چور آیا چور آیا چور آیا, لیکن ہو لیڈر کے رنگ میں اور ہو چوروں سے بھی زیادہ خطرناک. یہ ہے سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور اس موقع پر میں ان مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو تبلیغی جماعت والوں کو بڑا اللہ والا مانتے ہیں کہ ان میں جی کوئی خرابی نہیں, بالکل جی کسی کا دل نہیں دکھاتے. اب بتاؤ اس بیان سے مسلمانوں کا دل دکھا ہے یا نہیں دکھا, اور شیطانوں کا دل خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو کرسچن ہم سے کچھ دور والٹن روڈ پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ آسیہ کو ہم پھانسی نہیں ہونے دیں گے, تو اس بیان سے وہ خوش ہوئے ہیں یا تم خوش ہوئے ہو؟ وہ خوش ہوئے ہیں. اس سے پوپ خوش ہوا ہے, اس سے ویسٹ کا گیرٹ ولڈر خوش ہوا ہے, اس سے تسلیمہ نسرین شاکمہ خوش ہوئی ہے, اس سے شیطان رشدی خوش ہوا ہے, اس سے ٹیری جونز گستاخ خوش ہوا ہے, اس سے ویسٹ کے سارے گماشتے خوش ہوئے ہیں. لہذا پہچانو کون ہیں جو دین کے بیس میں ان شیطانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور کون وہ ہے جو داڑھی مبارک اور امامے اور سنت سے تاجدار مدینہ کے غلامی کا ثبوت دیتے ہیں. اس بیان میں دوسری جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں گڑبڑ ہوتی تو سب سے پہلے میں سڑک پر نکلتا. طارق جمیل, گڑبڑ ہوتی تو سب سے پہلے میں سڑک پہ نکلتا. تو کوئی گڑبڑ چیک کرنے کا کوئی تیرے اندر تھرمامیٹر لگا ہوا ہے کہ گڑبڑ ہوگی تو ادھر سے تو اچھل کے باہر نکل آئے گا, اور نہیں ہوگی تو پھر بل میں داخل ہو جائے گا. ہمیں اس کوئی میٹر کا بتا تو صحیح جو آج تک جس کے لحاظ سے دنیا میں گڑبڑ ہوئی نہیں ہے, کیونکہ کبھی بھی اس کی غیرت نہیں جاگی, ہوتی تو جاگتی. یہ ہے کچھ لوگوں کا انداز. مبارک ہو اہل سنت تمہیں, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. اور میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے مذہبی لیڈر طارق جمیل جیسے, ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کے غلبے کی, کیونکہ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے, خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. جن کے اندر اندھیرا ہو وہ سویرا کہاں سے لائیں, جن کے اندر بے غیرتی ہو وہ غیرت کہاں سے لائیں, جن کے اندر بدبو ہو خوشبو کیسے پھیلائیں, جن کے اندر زہر ہو شربت کیسے پلائیں. یہ تیرے اندر ہے نیکی کی دعوت اے سنی, یہ تیرے اندر ہے مدینہ منورہ کی بہار کی جھلک. کہ اتنے دن ہو گئے بیٹھے ہوئے پھر بھی چہرے کھلے ہوئے ہیں, اور لگتا ہے کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ.
جوں جوں وقت زیادہ دھرنے کا گزرتا جاتا ہے نور کی برسات تیز ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس بنیاد پر اس عظیم مشن کے لیے آپ رونق افروز ہیں. باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں اور بھرپور طریقے سے اپنی آواز جو مشن ہمارا ہے, جو ہم تقاضا کر رہے ہیں حکومت سے کہ فیصلہ غلط ہے اور اس فیصلے کو واپس لے کر آسیہ ملعونہ کو پھندے پہ چڑھایا جائے. آسیہ ملعونہ کو, آسیہ ملعونہ کو, آسیہ ملعونہ کو. علامہ مرتضی علی ہاشمی صاحب آگے پروگرام چلاتے ہیں. لبیک لبیک